جی السلام علیکم رحمۃ اللہ، میں غلام مرتضیٰ ظفر کینیڈا سے ظفر نامہ لے کر حاضر ہوں۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہم نے اس سے پہلے مرزا محمد افضل صاحب کے ساتھ یہ جو اسرائیل کا، فلسطین کا اور غزہ کا جو تنازع چل رہا ہے، اور بنی اسرائیل کے بارے میں اس کی جو تاریخی جو اہمیت ہے، اور قرآن مجید میں کیا ذکر ملتا ہے بنی اسرائیل کا اور ان کے فساد کا، اس کی تفصیل ہم جان رہے تھے۔ دو پروگرام ہم نے پہلے کیے ہیں، تو اب یہ تیسرا پروگرام ہے جو اسی سلسلہ کی کڑی ہے۔ جو پچھلے پروگرام میں مرزا صاحب نے ہمیں یہاں تک بتایا تھا کہ زبور میں کیا ذکر ہے بنی اسرائیل کا، قرآن کریم میں کیا ذکر ہے، اور کتنی دفعہ فساد کیا انہوں نے، یہودیوں نے اور بنی اسرائیل نے۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام تک مرزا صاحب ہم پہنچے تھے، تو اب آپ نے وہاں سے آگے جو ہے نا وہ سلسلہ شروع کرنا ہے۔ جی انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ، آپ دوبارہ ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا گفتگو کا، اس میں ایک پہلو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ جب نبوکدنضر نے حملہ کیا ہے ان کو تباہ کرنے کے لیے، جی یہ جو یہودیوں کے جو قبائل تھے، 12 جی یا خاندان تھے، ان میں سے 10 کو گرفتار کر کے تو اس نے دنیا کے مختلف علاقوں میں پھیلا دیا۔ جی اور جب مسیح علیہ السلام آئے ہیں، اس وقت صرف 2 قبیلے تھے اسرائیل کے۔ تو اس جی حوالے سے آپ یہ اندازہ کریں کہ وہ جو بائبل میں اور قرآن کریم میں تھا کہ سزا ملے گی سخت تمہاری جی کرتوتوں کی، تو یہ ایک واقعہ بتاتا ہے کہ جب 10 قبیلے پورے کے پورے ان کو قید کر کے تو مختلف علاقوں میں پھیلا دیا۔ جی تو اس طرح آپ نے بھی ذکر کیا تھا کہ یہ مختلف دنیا کے علاقوں میں پھیل گئے، تو یہ نبوکدنضر کا تھا۔ اب اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب اسلام کا آغاز ہوا ہے، جی تو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ 3 قبیلے تھے مدینہ میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے معاہدے کیے، پھر معاہدہ خلافی کی، سارا کچھ جی کیا۔ تو ہوتے ہوتے جب اسلام کا غلبہ ہوا ہے فتح مکہ کے بعد، رسول اکرم کی وفات کے بعد، حضرت عمر کے دور میں جی فلسطین میں، جس کو ہم بیت المقدس بھی کہتے ہیں، یہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا جی اور کافی دیر تک مسلمانوں کے قبضے میں رہا ہے۔ پھر 10ویں صدی میں جو صلیبی جنگیں ہیں، جی اس موقع پر یورپی صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر کے 70,000 مسلمانوں کو شہید کیا، ہاں جی اور 11ویں صدی کے آخر میں پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو عیسائیوں کے قبضے سے چھڑایا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ خالی یہودی اس ملک پہ قابض ہو کے تو الٹی سیدھی حرکتیں کرتے تھے، عیسائیوں نے بھی کچھ کمی نہیں کی۔ جی تو جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ قرآن کریم نے اور بائبل یہی کہا کہ اس میں یہودی یا عیسائی نام لے کر نہیں کہا، فرمایا وہ لوگ جو خدا کے مقدس لوگ ہوں گے۔ ہاں تو جی آپ دیکھیں کہ حضرت عمر کے بعد جو آپ نے بھی واقعہ بیان کیا کہ کیا خوبصورت ہے کہ جب گئے ہیں یروشلم، تو بڑے پادری نے کہا جناب یہ چابیاں لیں اور یہ مسجد ہے آپ کی، اس کو نماز پڑھیں اور مسجد بنائیں۔ تو آپ نے کہا نہ، یہ کام کر دیا تو پھر یہ مسجد یہ تمہارے پاس رہنی نہیں، یہ ہاں مسلمانوں نے چھین لینی ہے اپنا جی سمجھ کے۔ تو بڑی کمال آپ کا یہ قدم تھا۔ لیکن جی جب آپ تاریخ کو دیکھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ پھر صلیبیوں نے مسلمانوں کو مارا، پھر صلاح الدین ایوبی نے آ کے 1187 میں یہ اس کو چھڑوایا۔ اور پھر یوں پتہ لگتا ہے کہ جب ہم تاریخ کو پرانی اور نئی کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر آہستہ آہستہ اموی اور عباسی دور گزرے، پھر 1900 میں جو سلطنت عثمانیہ کا غلبہ تھا سارا، جی مسلمانوں کی ایک نمائندہ خلافت سمجھی جاتی تھی، جی اس میں 1917 میں جو یہودی قبضہ تھا، یہ انگریزوں نے بڑی شرارت کر کے تو بیت المقدس کو اور فلسطین کو اس طرح کر دیا کہ اس میں جو یہودی اس وقت باہر بکھرے ہوئے تھے جی اور عیسائی بھی، ان کو یہودیوں کو خاص طور پر یہاں پر دوبارہ اکٹھا کرنے کا پلان کیا۔
اور مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا بدقسمتی سے. جی اور خود اس بغاوت کے نتیجے میں سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی, اور ان ساروں نے مغرب کے جو بڑے بڑے ملک تھے انہوں نے مل کے, انکلوڈنگ برطانیہ اینڈ امریکہ اینڈ آل دیٹ, انہوں نے ایک سازش کے ذریعے سے یہود اور نصارہ کو 1947 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں دھاندلی سے کام لیتے, جیسے کہ اب یہ آپ دیکھیں نا یونائٹڈ نیشن کیا کر رہی ہے, کچھ بھی نہیں. ہاں تو اس جی وقت بھی یہ کچھ نہیں کر رہے تھے. جی انہوں نے کیا کیا کہ فلسطین میں اپنی طرف سے ایک تقسیم کی, اے تہاڈا تے اے تہاڈا, ہاں کہ جی یہ اسرائیلی لے لیں اور یہ فلسطینی لے لیں. اور جی اس کو 14 مئی 1948 کو یہ اعلان کر دیا کہ یہ جو یہودی ہیں یہ اسرائیل کا قیام جو ہے یہ ان کے لیے, تاکہ ان کا ملک سمجھا جائے. اگر یہ یہاں تک بھی رہتے تو شاید یہ وہ کچھ نہ ہوتا جو اب ہو رہا ہے. جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عشیر بات تھی بڑے بڑے ملکوں کی یہود کے لیے, یہ دراصل یہود سے کوئی اتنی محبت اس وقت نہیں تھی, یہ مسلمانوں کے خلاف تھے دراصل اندر جی سے. تو انہوں نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ ہم ڈائریکٹ حملہ کریں, ایک بہانہ بنا کے بھی یہ یہودیوں کا بھی ملک ہے جی تو ان کو بھی آنے کی اجازت ہونی چاہیے. تو شروع میں آپس میں لڑا کے سلطنت عثمانیہ کے لوگوں کو اور درمیان میں بغاوتیں کرا کے, تو جو قیام یہ تھا, کام یہ تھا کہ اس کو یہودیوں کو اندر گھسیڑ کے تو ایک حصہ کو دیے. چنانچہ آج جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ 1948 کے شاخسانہ ہے. جی اس وقت پہ انہوں نے بلڈ کیا ہے امریکہ کی مدد سے اور باقی ملکوں کی مدد سے. اب بھی آپ دیکھیں کہ جو بڑے بڑے ملک ہیں کس طرح خاموش ہیں کہ آواز نہ اٹھائیں کہ جو ظلم ہو رہا ہے فلسطینیوں پر, اور ساتھ ان کی مدد بھی کرتے جا رہے ہیں. بالکل یہ ہمیں تاریخ کے کسی سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت عمر کے دور کے بعد یہ کیا ہوا تھا, اور 1948 کے بعد یہ شکل ہمیں نظر آ رہی ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ کا ایک مشابہ نبی قرار دیا ہے. مسلمانوں کو کہا ہے اور یہودیوں کو بھی کہا ہے کہ یہ رسول ایسا ہی ہے جیسا کہ موسیٰ بنی اسرائیل کی طرف آیا تھا. جی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسلمانوں کو اور قرآن کریم نے بھی یہی نصیحت کی جو بائبل میں یہودیوں کی تھی کہ بندے بن کے رہو اور اللہ تعالیٰ کے حکام کو مانو, نیکی اور تقوی پہ قائم رہو, صالحین میں رہو, تو سارے کام ٹھیک رہیں گے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کو بھی مسلمانوں نے نہیں سنا. اب اگلی سلائیڈ دکھائیں ہمیں. چند ایک حوالے ہیں جس سے پتہ لگے گا کہ کس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو مسلمانوں نے بالکل کسی طرح بھی اس کو نہیں سنا. اب اس میں بھی یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کے لیے جو یہ ساری باتیں قرآن کی میں تھے یہ ان کو نصیحت کے لیے تھی کہ دیکھو تم سے پہلے موسیٰ آئے تھے یا باقی انبیاء آئے تھے, تو یہ کیا اس کے ماننے والوں نے, تم نہ کرنا, تم کرو گے تو تم بھی اس انجام سے بچ نہیں سکو گے جو ان کو ہوا ہے. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح یہودیوں اور عیسائیوں نے اس علاقے کا احترام نہیں کیا, اسی طرح جب مسلمانوں میں بھی احترام نہیں کیا تو خدا تعالیٰ نے ان کو بھی سزا دی اور پہلے صلیبیوں سے رگڑا دیا. پھر ایوبی صاحب آ گئے, پھر اس کے بعد جب سلطنت عثمانیہ آئی آپس کی سیاستوں میں اس علاقے کو کھو دیا. پھر جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ 1948 میں اس کو باقاعدہ یونائٹڈ نیشن نے اسرائیل جو ہے وہ یہودیوں کو دے دیا. اب آگے دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو نصیحت کی ہوئی ہے, بالکل ڈائریکٹ نصیحت کی ہے. آپ اگلی سلائیڈ ہمیں دکھائیں تو ہمارے یہ مسلمان بھائیوں کے لیے یہ ایک نصیحت ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری میں یہ حدیث ہے, آپ نے فرمایا لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. ایک تو یہ بات بتا دی کہ دیکھو تم جو تم سے پہلے لوگ ہیں ان کے تم نقشے قدم پر چلو گے اور تم ان کے طریق پر عمل کرو گے. اور بعض حدیثوں میں اس سے بھی بڑھ کے آپ نے بیان فرمایا. اگر آپ اگلی ہمیں دکھائیں جو سلائیڈ ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح باقاعدہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح کی ہے
کہ کس چیز سے بچنا ہے، ورنہ تم وہی کچھ کرو گے جو یہودیوں نے کیا ہے۔ اب دیکھیں یہ حدیث جو آپ پڑھ کے دیکھیں، فرمایا میری امت پر بھی وہ حالات آئیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، ہاں یعنی جن میں ایسی مطابقت ہوگی کہ جیسے ایک پاؤں کے جوتے کی دوسرے پاؤں کے جوتے کے ساتھ ہوتی ہے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی اپنی ماں سے بدکاری کا مرتکب ہوا تو میری امت میں بھی کوئی ایسا بدبخت نکل آئے گا۔ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، لیکن ایک فرقے کے سوا باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ اب دیکھیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تجھے بیٹھے بیٹھے خراب ہو جاؤ گے، فرمایا جس طرح بنی اسرائیل اپنی تعلیم سے ہٹ کے اور انہوں نے وہ کام کیا جو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، تو تم کرو گے تم بھی بچ نہیں سکو گے، اور ساتھ کہہ دی کہ یہ تم کرو گے۔ حضرت حذیفہ بن یمان بہت معروف صحابی ہیں جو اس قسم کی حدیثیں انہوں نے اکٹھی کی ہوئی ہیں۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا ذکر کیا نا کہ آخر میں آ کے تمہاری یہ حالت ہو جائے گی کہ مسجدیں ہوں گی، فساد کرو گے، آپس میں لڑو گے، ایک دوسرے کو دار اسلام سے باہر نکالو گے، فرمایا بددیانتی ہوگی، جو علماء ہوں گے وہ فتوے دیں گے جس میں فساد ہی فساد ہوگا، فرمایا مسجدوں سے فتنے نکلیں گے، مسجدوں میں واپس لوٹ جائیں گے۔ یہ ساری باتیں مسلمانوں کے بارے میں جب بتائیں تو حضرت حذیفہ بن یمان کہتی یا رسول اللہ کیا مسلمانوں کا انجام ایسا ہی ہوگا، اسی طرح اسلام ختم ہو جائے گا؟ فرمایا نہیں، فرمایا پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پہ رحم کرے گا اور پھر ان کو نظام خلافت دوبارہ دیا جائے گا جو کہ نبوت کے نقش قدم پر چل کر آئے گا۔ ثم تکون الخلافت علی منہاج النبوہ، یہ حدیث کہ خلافت ہوگی لیکن منہاج نبوت کے طرز پر چلے گی۔ اب یہ جب ہم یہ باتیں دیکھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو فلسطین میں ایک لمبے عرصے کی جو غفلت ہے، اب دیکھیں لوگ سمجھتے ہیں کہ جی وہ فلسطین والے بیچارے معصوم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور جی فلسطین والے بے یار و مددگار ہیں۔ ارے بھائی رسول کریم نے فلسطین کا نام نہیں لیا، فرمایا مسلمان میری امت، ہاں جی 57 ملکوں میں پھیلی ہوئی امت، اور یہ ان اتنی کے لیے غیرت لمحہ نہیں فکریہ ہے۔ اتنی غیرت نہیں کہ ایک بے گناہ حصے میں، ایک بے گناہ طبقے میں جو ظالم ہے وہ ظلم توڑتا چلا جا رہا ہے اور ہمیں غیرت نہیں آتی کہ ہم جا کے ان کی مدد کریں۔ تو رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، اور مسلمانوں کی جو کیفیت ہے وہ ایک جسم کی مانند ہے کہ اگر سر میں درد ہو سارا جسم نہیں سو سکتا، اور یہاں پر بڑے سو رہے ہیں اور کسی کو یہ فکر نہیں کہ ہم کس طرح اپنے مسلمان بھائیوں کا جو مظلوم ہے ان کی مدد کریں۔ تو یہ جو اس وقت سزا مل رہی ہے فلسطینیوں کو، یہ دراصل امت مسلمہ کو سزا مل رہی ہے۔ جی اصل میں تو امت مسلمہ کو سزا ہے، وہ تو بیچارے مظلوم ہیں، لیکن عبرت ان کے لیے ہے کہ جو ان کو دوائیاں بھی نہیں دے رہے ہیں، کھانا بھی نہیں پہنچا رہے ہیں اور چھوڑ کے۔ لیکن دیکھیں مزے کی بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ خلیفۃ المسیح ثانی جو جماعت کے دوسرے خلیفہ تھے، حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ عنہ، انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی ہے جو اس کے اینڈ میں بیان کرنا چاہوں گا۔ آپ اگلی میں سلائیڈ دکھائیں ذرا۔ اب یہ دیکھیں، یہ ہے جو بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا جو تسلی دیتی ہے ایک مسلمان کو، کیونکہ جو عبادیت صالحون ہیں اس کا حکم تو قرآن میں بھی موجود، بائبل میں بھی موجود، پھر قرآن میں بھی موجود اور بائبل میں بھی موجود کہ جب تک یہ لوگ جن کو اس ملک میں بسایا جائے گا ارض فلسطین میں مقدس میں، جب تک یہ اپنے عمل سے یہ ثابت نہیں کریں گے کہ ہم خدا تعالیٰ کے حقیقی فرما بردار ہیں تو سزائیں ملتی رہیں گی۔ مسلمان بے عمل ہو جائیں گے تو کوئی اور مسلط کرے۔ اس وقت جو یہود کو مسلط کیا گیا ہے یہ اسی لیے ہے کہ شاید مسلمان اس سے جاگ جائیں۔ اب دیکھیں یہ بڑی مزے کی بات ہے کہ حدیثوں میں پیش گوئی آتی ہے کہ یہ ذکر ہے کہ فلسطین کے علاقہ میں اسلامی لشکر آئے گا اور یہود اس سے بھاگ کر پتھروں کے پیچھے چھپ جائیں گے، اور جب کوئی مسلمان سپاہی کسی پتھر کے پاس سے گزرے گا تو پتھر کہے گا کہ اے مسلمان، خدا کے سپاہی میرے پیچھے یہ یہودی کافر چھپا ہوا ہے، اس کو مار۔ اب یہ بھی بخاری سے حدیث لی گئی ہے،
جی میں اس کا 2 منٹ میں اس کی بات بیان کرتا ہوں. اچھا، بات اب یہ ہے کہ رسول کے وسلم یہ فرما دیا کہ اس کا جو اس عرض کا جو اینڈ ہونا ہے نا، جی وہ یہ ہونا ہے کہ اس میں یہودیوں نے باز نہیں آنا ظلم سے، ہاں جی اور اس کا پھر علاج یہ ہوگا کہ مسلمان جو ہیں وہ ان سے لڑیں گے. ٹھیک. جی اور اس میں یہ نہیں کہا کہ خدا ایک فلسطینی کو کہے گا کچھ یہودی کو مار، فرمایا مسلمان کو کہے گا. جی تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں یہ تسلی ہے کہ اللہ کے حکم سے جب جی مسلمان جاگ جائیں گے، جب تک نہیں جاگیں گے یہ مار پڑتی رہے گی. جی آج اگر یہ بند بھی کر دیں یہ فساد فلسطین میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہودی اس وقت تک اس پہ قابل رہیں گے جب تک مسلمان عبادیت صالحون نہیں بنتے. جی تو حضرت مسلم موعود نے فرمایا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی اس وقت کسی یہودی کا فلسطین میں نام و نشان بھی نہیں تھا. بس اس حدیث سے صاف پتہ لگتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیشگوئی فرماتے ہیں کہ ایک وقت میں یہودی اس ملک پر قابض ہوں گے، مگر پھر خدا مسلمانوں کو غلبہ دے گا اور اسلامی لشکر اس ملک میں داخل ہوں گے اور یہودیوں کو ماریں گے وغیرہ. فرماتے ہیں بس یہ جو عارضی بات میں کہتا ہوں کہ عارضی قبضہ ہے، جی یہ اس لیے کہتا ہوں کہ ان الارض یارثها عبادی صالحون، اس یہ حکم ہے اور یہ حکم موجود ہے اور مستقل طور پر. تو فلسطین عبادی صالحون کے ہاتھ میں رہنی ہے. سو خدا تعالیٰ کے عبادی صالحون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ لازماً اس ملک میں جائیں گے. میں اس کو پھر دوہرا دیتا ہوں اپنے سننے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے. اب کہتے ہیں تو فلسطین عبادی صالحون کے ہاتھ میں رہنی ہے. سو خدا تعالیٰ کے عبادی صالحون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ لازماً اس ملک میں جائیں گے. نہ امریکہ کے ایٹم بم کچھ کر سکتے ہیں، نہ ایچ بم کچھ کر سکتے ہیں، نہ روس کی مدد کچھ کر سکتی ہے. یہ خدا کی تقدیر ہے، یہ تو ہو کر رہنی ہے چاہے دنیا کتنا زور لگا. جی تو یہ جو خلاصہ ہے ہماری ساری گفتگو کا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کی شناخت کے لیے کہ میں ہوں، قرآن سے جی بائبل سے ایک ایک کہانی ہمارے سامنے رکھی، ایک جی حقیقت ہمارے سامنے رکھی کہ اگر جاننا چاہتے ہیں میں ہوں تو یہ دیکھو میں پیشگوئی کر رہا ہوں کہ اس زمین کو میں بابرکت قرار دیتا ہوں، انبیاء کی زمین ہے، یہ صالحین کے پاس رہے گی، اور جب صالح نہیں رہیں گے تو کوئی اور ان پہ آ کے ان کو وہاں سے نکال دے گا. اور پھر رسول کے وسلم کو کہا کہ تو موسیٰ کی طرح کا رسول ہے اور دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہے. تو یہ جو مسلمانوں کا قبضہ یہاں اس وقت نہیں ہے، یہ ایسا ہی نہیں رہے گا. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا مسلمان یہودی آپس میں لڑ جائیں گے، اور ہاں وہ وقت آ رہا ہے جب آپ جی کسی کا رد دباتے ہیں نا، اگلا سانس لینے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا ہے. ہاں تو جی خدا کرے کہ ایز اے مسلم کی اس پیشگوئی کے مطابق جو مسلمان امت ہے وہ جاگ جائے. جی خدا کرے کہ ان کو یہ احساس ہو جائے کہ ہم مسلمان ہیں ریگارڈلیس آف ویئر ایور یو آر فرام. اور پھر وہ جو ایکا ہے، وہ جو اتفاق ہے، وہ جب صالحیت میں کنورٹ ہوگا. یہ بھی یاد رکھیں، جی شرط صالح ہونے کی ہے. جب تک وہ نہیں ہوتا اس وقت تک یہ بات ہو نہیں سکتی. ایک منٹ میں ایک بات اور بیان کر دوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہو کہ یہودی صالح ہیں. ایسا نہیں ہے. ہاں جی چونکہ ان کو صالح ہونا چاہیے تھا، یہ جب نہیں جی ہوئے تو بابلیوں نے بھی مارا، رومیوں نے بھی مارا. جی پھر مسلمان آ گئے، جب مسلمان صالحین نہ رہے، آپس میں لڑتے رہے سلطنت عثمانیہ میں، تو خدا نے سزا دینے کے لیے یورپ سارے کو پش کیا کہ یہودیوں کو واپس بھیجو. یہ یہودی ایک سزا ہے ہمارے اوپر. ہاں اور صحیح جس مسلمان بحیثیت امت حضرت صلی اللہ صلی علیہ اللہ علیہ وسلم وسلم کی تعلیمات پر، قرآن پر عمل پیرا ہو جائیں گے تو یہ پیشگوئی خدا کے فضل و کرم سے مسلمانوں کے حق میں پوری ہوگی. یہ زمین واپس مسلمانوں کو ملے گی. جب تک کہ یہ صالحیت اختیار نہیں کرتے، بدقسمتی سے یہ تکلیف دہ حالات ہمارے سامنے ہیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ ساری دنیا کے مسلمان اس طرف سوچیں اور جی یکجائی اختیار کر کے تو اپنی عملی حالت کو بدلیں. آپ جی کسی مسلمان ملک کو اٹھا کے دیکھ لیں، کہیں بھی کوئی اسلامی تعلیم کا ذرہ عملاً آپ کو نظر نہیں آتا. لوگ ایک ملک کو روتے ہیں، ایک کو اٹھا لیں، دوسرے کو دیکھ لیں. تو اللہ کرے کہ یہ سارا ہو جائے. اللہ کرے
کہ ہم احمدی اپنی دعاؤں کے ذریعے سے، اپنے عملی حالت بہتر کرنے کے ذریعے سے عبادی صالحون میں قائم رہیں، تاکہ جب یہ پورا ایک دین اللہ افواجہ کا نظارہ ہے کہ ہمارے باقی مسلمان بھائی جماعت میں شامل ہوں، تو ہم سارے مل کے روحانیت کا ایک ایسا انقلاب آ جائے کہ یہ زمین کیا ساری کائنات جو ہے وہ خدا کے نور سے بھر جائے. اللہ کرے ایسا ہی. جی بہت شکریہ مرزا صاحب، آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ ساری تفصیل جو ہے وہ بیان کر دی ہے. تو ناظرین کرام، ہم نے وقتاً فوقتاً اس سے پہلے بھی کچھ پروگرام کیے، مگر مرزا صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ بالکل بات کلیئر کر دی. اور میں خود بھی کبھی کبھی سوچتا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیوں فلسطینیوں کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے، بات کیا ہے، تو بڑا دل دکھتا تھا. تو اصل میں بات وہی ہے، بعد الصالحون والی ہے. جو ظالم تھے، چاہے وہ یہودی تھے، ان کو بھی موقع دیا گیا، پھر ان پہ بھی جو ہے نا دوسری قومیں مسلط کی گئیں جب وہ صالحین نہیں رہے. مسلمان بھی اسی دور سے گزرے. تو مستقبل انشاءاللہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ، خدا تعالیٰ کے رسول نے فرما دیا ہے کہ اسلامی لشکر داخل ہوگا، تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ارض مقدس ہے یہ پھر صالحین لوگوں کے ہاتھوں میں آئے گی. تو بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ. تو یہ اس سلسلے کا ایک آخری پروگرام تھا. انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. تو بہت شکریہ، جزاک اللہ جی، خدا حافظ. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.